الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد حضرات محترم، اللہ رب العزت پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان آنے کے بعد جس چیز کا جاننا سب سے پہلے مسلمان پہ لازم اور فرض ہوتا ہے وہ طریقہ ہے، وہ تعلیمات ہیں جو اس دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری کہ یہ پیغمبر یا یہ کتاب اور یہ اللہ رب العزت نے جو وحی بھیجی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کون سے بنیادی تصورات رکھنے ہیں، کن تصورات سے بچنا ہے، اسے آسان لفظوں میں آپ فہم دی کہہ سکتے ہیں۔ اور علم کی اور جاننے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی پڑھنے کے حوالے سے نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بت پرستی عروج پہ تھی، رسالت کا، آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، معاشرتی بے ضابطگیاں ان میں پائی جاتی تھیں، کوئی مضبوط سیاسی نظام نہیں تھا، حقوق اللہ سے آگاہی تو دور کی بات ہے، بندوں کے حقوق بھی ضائع اور تلف ہو رہے تھے، بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، قتل ناحق معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کی جان لے لیتے، جنگیں شروع ہوتی جو کئی برس جاری رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس ماحول میں نہ تو اپنے سب سے بڑے حق توحید کے بارے میں وحی نازل کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، نہ آخرت کے تصور کے حوالے سے، نہ بندوں کے حقوق کے حوالے سے، انسانی جان کی عظمت اور احترام کے حوالے سے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اگر اس انسان نے پڑھنا سیکھ لیا، علم حاصل کرنا سیکھ لیا، اور یہ علم اگر اس نے اپنے خالق و مالک رب کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر یہ سارے مسائل اب خود حل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام جہاں کہیں وہ گھوڑوں کو پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے، وہ میدان جنگ میں اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے پانی کا پیالہ نزع کے عالم میں بھی اس کی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ اس آخری وقت میں میری جان جاتی ہے تو جائے، میرے مسلمان بھائی کی جان کسی صورت بچ جائے۔ تو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی یہ پہلا فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمے ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ معلوم ہوا کہ علم جو ہے یہ ہمیشہ بڑھنے والا، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی حدود اور اس کے تمام کناروں تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا یہ احسان جتلایا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا جس سے آپ پہلے آگاہ نہیں تھے، اور اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ تو اسی اعتبار سے قرآن و حدیث نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جاننا ہر مسلمان کے ذمے لازم قرار دیا، فرض قرار دیا۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، حج ادا کرنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، ان سب سے زیادہ اہم فریضہ جو ہے ان کی ادائیگی کے طریقے کو سیکھنا، کہ نماز پڑھنی کیسے، روزہ رکھنا کیسے، حج کیسے رکھنا، اور ان عبادات سے زیادہ اہم جو ہے اپنے خالق و مالک کے بارے میں صحیح آگاہی ہے، کہ ہم اپنے خالق و مالک کو صحیح طور پہ جان لیں، اس کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں آئے گی، اس کے رسول کی عظمت آئے گی، ہمارے بنیادی تصورات، افکار یا عقائد ٹھیک ہوں گے تو اس کے اثرات ہمارے عبادات پہ بھی آئیں گے، معاملات پہ بھی آئیں گے، معاشرت اور اخلاق پہ بھی آئیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے۔ اب یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جس سے انسان شریعت کی بنیادی ذمہ داری اور فرائض کو ادا کر سکے۔ تو علم کی اس حد تک جاننا جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے لازم ہے، اور اس درجے کا لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں تو فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ یہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ کہیں یہ ترغیب دی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ، ایک چھوٹی جماعت دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اپنے قبیلے اپنی قوم کے واپس آئیں تو انہیں شریعت کے احکام سے آگاہ کر سکیں، انہیں ڈرا سکیں اللہ کی نافرمانیوں سے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور یہ اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غفلت پہ سزا دینے کے ارادے کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ابزہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کچھ لوگوں کا اچھا تذکرہ کیا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ تو وہ خود دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ دین کی باتیں سیکھتے ہیں، نہ دین میں سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کو دین کی بات بتاتے نہیں، انہیں تعلیم نہیں دیتے، انہیں دین کی سمجھ بوجھ سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ تو دو طبقات کا ذکر کیا، وہ
جو دوسروں کو، فرمایا ما لہؤلاء القوم لا يعلمون جیرانهم، وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو دین کی تعلیم سے آگاہ نہیں کرتے، ولا يفقهونهم، انہیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جو ان سے کچھ سیکھنے پہ تیار ہی نہیں ہیں، اہل علم کے پاس بیٹھنے پہ تیار نہیں ہیں کہ ان سے دین کی کوئی بات سیکھ لیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب موقوف فرمایا تو حضرات صحابہ باہم مشورہ کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا مقصود آج کون ہے، رسول اللہ کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کسے تنبیہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ ضرور اپنے پڑوسیوں کو، فرمایا لوگ خود بھی دین سیکھیں گے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے پڑوس میں بھی دین کو پھیلائیں گے، سکھائیں گے، ورنہ میں انہیں دنیا میں ہی سزا دوں گا۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اس سے بظاہر مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اشعریین مراد ہے کہ یہ خود تو فقیہ اور علم والے لوگ ہیں، لیکن ان کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں، جو لوگ ہیں، وہ دین سے بالکل ہی ناآشنا۔ تو یہ بات سن کے بنو اشعری قبیلے کے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے، اور اس قبیلے کو یہ فضیلت حاصل ہے، ضمناً بات آ گئی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مدینہ منورہ قیام کیا دین کی بنیادی تمام تعلیمات سیکھنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے کچھ لوگوں کا تو اچھا تذکرہ کیا اور ہمارا آپ نے اچھا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں سکھا رہے۔ تو ان صحابہ نے کہا اب تیری غیرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دوسروں کی کوتاہی اور قصور کی بنا پہ سزا ہمیں ملے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں تمہیں ملے گی۔ انہوں نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ تو پھر اشعری قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، ہم اس 1 سال میں محنت کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے غفلت پہ دنیا میں سزا دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا اپنی تمام تر رحمت اور مہربانی کے باوجود۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ بتلایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کی تسلی کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھی، ہمیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ لعنت کیے گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اور ان کا اگلا قصور رسول اللہ نے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، جو برائیاں ان کے معاشرے میں رائج ہو چکی تھیں اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کی علامت یہ بتلائی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم کوئی معمولی کام نہ سمجھیں، اللہ توفیق دیں، اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں، تو یہ ایک فریضہ کی ادائیگی کے لیے، اور رمضان کی مبارک ساعتیں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی نیت بھی کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں 2 گروہ بیٹھے تھے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں
مصروف تھے، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ایک دوسرے کو دین کی بات بتانے میں مصروف تھے، دین کی تعلیم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں خیر پہ ہیں، لیکن ان میں سے افضل اور بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو دین کی بات بتانے میں مصروف ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی لوگوں کے ساتھ جا کے تشریف فرما ہوئے، انہی کے ساتھ جا کے بیٹھے جو ایک دوسرے کو دین کی بات سکھانے اور سمجھانے میں مصروف تھے، اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے استاد بنا کے تعلیم دینے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو یہ علم، یہ طلب علم جو ہے، دوسری حدیث میں حضرت وردہ بنت ابی لہب، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ باپ ابو لہب ہے اور بیٹی جو ہے وہ رسول اللہ کی صحابیہ ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، کہ سب سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو اچھائی کی تعلیم دیں، برائی سے روکیں، وأوصلہم للرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو نبھائیں۔ تو دین کی بنیادی تعلیمات کہ اللہ کا صحیح تصور کیا ہے، آخرت کا صحیح تصور کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، اور پھر عبادات کی اہمیت کیا ہے، ان عبادات کو کیسے بجا لانا ہے، تو اگرچہ اس تفصیل میں تو ہم نہیں جا پائیں گے، لیکن کم از کم ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش ہوگی کہ ہم دین کے ان بنیادی جو اثاثے ہیں، جو بنیادی امور ہیں، ان سے کم از کم کچھ نہ کچھ آگاہی ہو جائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں پیغمبر کی زبانی اور قرآن میں جو طلب علم کے فضائل ذکر کیے ہیں ہم اس میں بھی آ سکیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہم اس کے زمرے میں نہ آئیں کہ جن پہ دین سے غفلت کی بنا پہ جو ہے معاذ اللہ نے قرآن میں لعنت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں سزا دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اور مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا یہ تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ رمضان بھی ہے، حدیث میں آتا ہے جب تک نمازی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہتا ہے اللہ اس کے لیے نماز ہی کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز پڑھنے کے بعد ہمیں بدقسمتی سے ان چیزوں کی عظمت کا یقین نہیں رہا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب تک مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ تو فرشتوں کی دعائیں بھی، اور سب سے بڑھ کے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو دین کے حوالے سے، دین کی آگاہی کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں ہم میں کسی قدر دور ہو سکیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ عقائد کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا کہ ارکان ایمان کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ دیے گئے چارٹ کے مطابق انشاءاللہ اسی ترتیب کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمانا۔ اور رسول اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔